حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، بالیقین کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو سنوارا اور نکھارا، اور بے شک ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو دسیسہ کاریوں میں مبتلا رکھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ کامیاب بندہ وہی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر چکا ہو، اپنے قلب کو صاف شفاف بنا چکا ہو، اپنی روح کو مجلہ کر چکا ہو۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے پیامات کو پہنچا کر، قرآنی آیات کی تلاوت فرما کر اپنے اصحاب کے قلوب کا تزکیہ و تصفیہ فرمایا، جیسے ابھی حضرت مفکر اسلام ادام اللہ برکاتہم القدسیہ میں بتلایا اور فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام کو محض ایک نگاہ مصطفیٰ اور توجہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسا نکھارا، ایسا سنوارا کہ ان کے قلوب مصفہ مزکہ مجلہ ہو گئے، اور وہ آنے والی قوموں کے لیے معیار ہدایت بن گئے، درخشاں ستارے بن گئے، ان کی راہوں پر چلنے والوں کے لیے ہدایت پر گامزن رہنے کی بشارتیں اور خوشخبریاں دی گئی۔ لیکن اللہ کی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ دلوں کی صفائی ہو، ان کے نفوس کا تزکیہ ہو، امت کے صلحاء کے قلوب کے اندر اپنے معارف کو ایسا منتقل کیا کہ حسب احوال لوگوں کے دلوں کے تصفیہ کے لیے اہتمام فرماتے رہے۔ اسی وجہ سے یہ چاروں سلاسل طریقت ہے، قادریہ ہو کہ نقشبندیہ، چشتیہ ہو کہ سہروردیہ، سب کا مقصود یہی ہے نفوس کا تزکیہ کیا جائے، قلوب کو پاک صاف بنایا جائے، اچھے اخلاق کا انسان کو حامل بنایا جائے، بری صفتوں سے اس کو باز رکھا جائے۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ بارہا ہم سنتے ہیں کہ تزکیہ نفوس اصل مقصود ہے طریقت کی راہ سے منسلک ہونے کے حوالے سے۔ ہر طریقت کی راہ سے منسلک ہونے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس کا تزکیہ کرے۔ کیا مطلب ہے نفس کا تزکیہ؟ نفس کو سنوارنے کا کیا مطلب ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک کو فضائل کہتے ہیں، دوسرے کو رذائل کہتے ہیں۔ فضائل کا مطلب خوبیاں، اچھے صفات اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، یہ نفس کو سنوارنا ہے۔ رذائل سے، بری صفتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نفس کی قدورتوں کا خاتمہ کرنا، یہ نفس کو سنوارنا ہے۔ محض کسی مرد حق آگاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ سمجھ لینا کہ شیخ طریقت کا دامن ہم نے تھام لیا ہے، قبر ہمارے لیے یقیناً جنت کی کیاری بن جائے گی، محشر میں اٹھیں گے تو بس ہمیں اللہ پاک یہ کہے گا میرے کامیاب بندے تو آ چکا ہے، بس یہی جد تیرا انتظار کر رہا تھا، فرشتے تیرا استقبال کر کے تجھے جنت میں پہنچائیں گے۔ یہ ہم خوش خیالی میں رہ رہے ہیں، حالانکہ سارے سلاسل کے بزرگوں نے یہی بتایا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یاد رکھنا ہے میرے قادری غلاموں، تم میرا دامن تھام رہے ہو تو میرے مرید بننے کے لیے، میری ارادت میں آنے کے لیے تم پر ذمہ داری میری طرف سے کیا عائد ہوتی ہے؟ تم نے جب میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے بیعت کر لی ہے تو اپنے آپ کو تم نے بیچ دیا ہے۔ اب تمہاری خواہش پر تم نہیں چلو گے، تم اپنی طبیعت پر نہیں چلو گے، میرے نانا جان کی شریعت پر چلو گے، اس کا تم نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے۔ آج دنیا میں کسی بھی آپ کاروبار میں ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو کہا یہ جاتا ہے کہ تمہیں وہ چیز جو اس کے وعدے کے طور پہ کہی گئی تھی نہیں دی جائے گی، کیونکہ تم نے وعدے کو توڑا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، دنیا کے کاروبار میں وعدے پورے کیے جا رہے ہیں، طرفین کی طرف سے لین دین میں، تجارت میں، کرائے کے مکانات میں رہنے میں، یا کہیں پر بھی آپ سفر کر رہے ہیں، دو طرفہ جو معاہدے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا معاہدہ کیا؟ انہوں نے کہا میری طرف سے تم پر پابندی یہ ہے کہ دیکھو جو طریقے پر میں چل رہا ہوں تمہیں بھی چلنا ہوگا۔ میں تو حسنی حسینی شہزادہ ہوں، مگر میں اتنے بڑے خانوادے کا چشم و چراغ ہو کر صرف میں اپنے خاندان کے عظیم مرتبے کے بارے میں تفاخر کر کے نہیں گزر گیا، میں نے شریعت محمدیہ کو اپنے لیے مثال راہ بنایا۔ شیطان لعین جس وقت میں ذکر و اذکار کے ذریعے سے ترقی کی راہوں پر تھا، کشف کی کیفیت سے میں مالا مال تھا، اس وقت آ کر مجھ کو یہ کہا اے عبد القادر تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ میں نے تم پر سے پابندیاں اٹھا لی ہے۔ وہ اپنے آپ کو نور کی شکل میں لا کر دھوکہ دینا چاہ رہا تھا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے کہا اے ملعون کس کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے؟ میرے نانا جان کی شریعت مجھ سے کیسے معاف ہوں گی؟ امام
حسین سے معاف نہیں ہوئی, امام حسن سے معاف نہیں ہوئی, میرے جد کریم مولا علی سے معاف نہیں ہوئی, میری جد کریم سیدہ خاتون جنت سے معاف نہیں ہوئی. حالانکہ جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی خوشخبری مل گئی تھی, مگر فرض بھی ادا کر رہے تھے, واجب بھی ادا کر رہے تھے, سنت بھی ادا کر رہے تھے, نفل بھی ادا کر رہے تھے, مکروہات سے بھی بچ رہے تھے, محرمات سے بھی بچ رہے تھے, خلاف اولا کاموں سے بھی بچ رہے تھے. انہوں نے جس طرح شریعت محمدیہ پر عمل کیا, میرے اوپر بھی ویسے ہی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کو دھوکہ دے رہا ہے تو شیطان لعین ہے, تو دفع ہو جا. پھر وہ نور غائب ہو گیا, آواز آئی ہے عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. تو پیران پیر نے فرمایا ملعون پھر دھوکہ دے رہا ہے, میرے علم نے مجھے نہیں بچایا, علم اگر بچاتا ہوتا تو تیرا علم تجھے بچا لیتا تھا. جب تجھے تیرا علم نہیں بچایا تو مجھے میرا علم کیسے بچائے گا؟ مجھے تو میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. میر میرا قطب الاقطاب غوث الاغواث فرد الافراد نے بتایا ہے, اس منزل میں دیکھو جب کہ اولیاء کرام کو وہ گمراہ کر رہا تھا, میں نے دو باتیں تم کو بتائی ہے. شیطان کو ہی جواب نہیں ہے, میرے مریدوں تمہیں بھی جواب ہے. بچانے والا علم اور عمل نہیں ہے, رب کا فضل ہے, اور اس فضل کے لیے تمہیں مجاہدے بھی کرنا ہے, شریعت پر عمل بھی کرنا ہے. محالست سادی کے راہ صفا تمہارا رفت جز در پے مصطفیٰ. اے سادی, صفا کا راستہ یوں ہی طے نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مصطفیٰ کے نقشان قدم پر پلکوں کو بچھایا نہ جائے. آقا کی پیروی نے حضرت قطب ربانی کو محبوب سبحانی بنایا ہے. غوث اعظم محبوب سبحانی کب بنے؟ مصطفیٰ کے رب نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب کے غلاموں, تم چاہتے ہو کہ خدا کے محبوب بنے تو مصطفیٰ کی پیروی کرو, حبیب کی اتباع کرو گے تو خدا تمہیں محبوب بنائے گا. اس اتباع مصطفیٰ کی بدولت وہ محبوب سبحانی بھی بنے, نظام الاولیاء محبوب الہی بھی بنے, اولیاء مقربین قرار پائے. تو یہی غوث اعظم کی تعلیم ہے, یہی خواجہ اعظم کی تعلیم ہے, یہی شہنشاہ نقشبند کی تعلیم ہے, یہی شہنشاہ سہروردی کی تعلیم ہے. ساری تعلیمات کا خلاصہ لب لباب نچوڑ اگر ہم جاننا چاہیں تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پیروی ہے, ذکر و اذکار کا اہتمام ہے, گناہوں سے اجتناب ہے, خرافات سے پرہیز ہے, سنتوں کی پابندی ہے, فرائض پر مواظبت ہے, قرآن کی تلاوت ہے, درود و سلام کا اہتمام ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود خود سے نفی کرو کہ میں کچھ نہیں ہوں, یہ جو کچھ ہے اس کے فضل سے ہے, اس کی توفیق سے ہے. آج دنیا تصوف پر یلغار جو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر, اور آپ کو کس کس میڈیا کے اندر کیسے کیسے لوگوں کے چہرے دکھا کے کہا جا رہا ہے یہ ہے پیران پیر کی تعلیم, یہ ہے خواجہ اعظم کی تعلیم. میرے دوستو, اس کانفرنس سے یہ پیغام بھی لے کر اٹھو کہ وہ کام کرو کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر کہے ہاں محبوب سبحانی کے غلام ہے, ہاں شہنشاہ نقشبند کے غلام ہے, ہاں شہنشاہ سرورد کے غلام ہے, ہاں خواجہ اجمیری کے غلام ہے. وہ آقا دیار ہند میں آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ ان کے پاس اہتمام قرآن تھا, وہ روزہ میں ایک قرآن مکمل پڑھا کرتے تھے. غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں, 40 سال تک کا معمول ہے. یہ غوث اعظم کا ہر رات قرآن کا تکمیل کرنا اور رات عبادت کرنا بتا رہا ہے. اتنا نہیں کر سکتے تو فرائض پنجگانہ سے غافل بھی نہ رہنا, قرآن کی تعلیم سے غافل بھی نہ رہنا. یہ تصوف صرف صفائے قلب کا نام ہے, اتباع شریعت کا نام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو اختیار کرنا شریعت ہے, افعال کو اختیار کرنا طریقت ہے, احوال کو اختیار کرنا حقیقت ہے, اسرار کو اختیار کرنا معرفت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,